ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور واشنگٹن کی جانب سے تہران پر مزید پابندیوں کے سائے میں ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی سیاسی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، وزرائے اعلیٰ اور عسکری قیادت، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ 1 on 1 ملاقاتیں کی۔ وفود کی سطح پر ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت، توانائی، روابط، ثقافت اور عوام سے عوامی رابطوں کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم کیا گیا۔ اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت کا حجم $2 ارب سے اوپر لے جاتے ہوئے $2 ارب امریکی تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے پہلے اگست 2023 میں پی ڈی ایم کے دور حکومت ہی میں تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا معاہدہ کیا گیا تھا، اب اسے دگنا کر دیا گیا۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان 8 شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ جوائنٹ اکنامک فری زون کی توثیق اور سویلین معاملات میں عدالتی امور، سیکیورٹی تعاون، ویٹرنری اور حیوانات کی صحت سے متعلق معاہدے ہوئے۔ اب تصویر کے دوسرے رخ کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ 900 کلومیٹر طویل سرحد رکھنے والے ملک پاکستان کا دورہ کرنے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران دونوں کو بیک وقت اقتصادی، سرحدی اور بدلتی دنیا میں نئی صف بندیوں کا سامنا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو سب سے زیادہ معیشت کو سیدھے راستے پر ڈھالنے اور توانائی کے بحران کی فکرات لاحق ہیں۔ ان فکرات پر کچھ حد تک قابو پانے میں ایران پاکستان کے بہت کام آ سکتا ہے۔ دونوں ہی ملک دوستی کے لازوال رشتے سے منسلک ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کو پڑوسی ہونے کے ناطے جس قدر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی بعض وجوہات اور مجبوریوں کی وجہ سے نہیں اٹھا سکے۔ اب وقت کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ دونوں ہی ملکوں کی سرحدیں محفوظ ہونی چاہیے اور تجارت کو کئی گنا آگے بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دورہ دارالحکومت اسلام آباد تک محدود نہیں رہا۔ صدر نے 3 روزہ دورے میں لاہور اور کراچی کا بھی رخ کیا۔ ایران کی جانب سے 14 اپریل کو اسرائیل پر جس طرح ڈرون اور میزائل کی برسات کی گئی تھی، اس کی حمایت میں پاکستان کے ان تینوں اور دیگر شہروں میں بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا تھا۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان واقعات کو سفارتکاری کی خرابی کا نتیجہ سمجھا گیا۔ یہ ایسے معاملات میں سنگین مضمرات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے۔ پاکستان نے خطے میں مزید دشمنیوں کو روکنے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ حالات کو مستحکم کرنا اور امن بحال کرنا اب انتہائی ضروری ہے۔ ہم تمام فریقین سے انتہائی تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ممالک میں پاکستان کا اہم کردار رہا، اسی لیے سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں صدر ابراہیم رئیسی نے کسی بھی صورتحال میں ایران کی مدد حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہوگی۔ وہ کہ پاکستان چند سال سے اندرونی سطح پر سیاسی اور معاشی مجبوریوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایٹم بم کے سبب پاکستان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ محفوظ ایران پاکستان تعلقات کی کیا حیثیت ہے؟ ایران اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ پرانی ہے۔ بدلتے ہوئے موسموں کی طرح تعلقات میں گرم جوشی کم، سرد مہری اور الزام تراشیاں زیادہ رہیں۔ 900 کلومیٹر طویل سرحد سے ایک دوسرے پر مسلح گروہ کی جانب سے حملوں کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ سرحد پہ کشیدگی رواں برس کے پہلے مہینے جنوری میں اپنے عروج پر دیکھی گئی، جب ایران نے سرحد پار سے پاکستان میں مبینہ مسلح گروہ پہ فضائی حملہ کیا۔ تہران نے حملے میں ایران مخالف مسلح گروپ جیش العدل کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ
نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان نے فوری اور جوابی رد عمل دیتے ہوئے ایرانی علاقے میں میزائل داغا اور تہران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ ایسے حالات تاریخ نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن دونوں ملکوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر کشیدگی کو یہیں دفن کر دیا۔ دشمنوں کے عزائم خاک میں ملاتے ہوئے تہران نے اپنے اعلیٰ سفارتکار کو اسلام آباد بھیج دیا۔ دونوں پڑوسی ممالک نے سرحدی علاقے میں دہشت گردی کے خطرے کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا۔ افسوسناک واقعہ نگراں دور حکومت میں پیش آیا تھا۔ ایران نے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کے دور میں اعلیٰ سطح کے دورے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ یہ دورہ اسی عندیے کی کڑی ہے، کیونکہ محفوظ پڑوسی ہی دوسرے پڑوسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایران تعلقات کیوں اہم ہیں؟ سرحدی کشیدگی کے باوجود پاکستان میں ہر سطح پر ایران کے ساتھ دوبارہ تعلقات کی بحالی کی حمایت کی جاتی رہی ہے۔ خیال رہے پاکستان کے مشرق میں بھارت اور مغرب میں افغانستان ہے، ان دونوں سرحدوں پر بھی کشیدگی رہتی ہے۔ بالخصوص افغانستان سے آئے روز سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایران کے ساتھ سرحدی کشیدگی کسی بھی طور پر پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایران کے ساتھ معمول کے مستحکم تعلقات رکھنا پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ دونوں ہی ملکوں کی خواہش ہے کہ وہ دوستی کے بندھن میں مضبوطی سے بندھے رہیں۔ ایران سے مائع پیٹرولیم گیس، LPG، خام تیل اور دیگر بڑی غیر رسمی تجارت پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اس تجارت کو دستاویزات کی شکل دے کر دونوں ممالک کی معیشت کو سنبھالا دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ ویسے ہی ایران پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور دیگر سرحدی علاقوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ توانائی کے شدید بحران میں ایران پاکستان کی وسیع پیمانے پر مدد کر سکتا ہے۔ مئی 2023 میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے منتپشین بارڈر کراسنگ پر پہلی بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا تھا۔ اسے فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے قریبی تعلقات کی جھلک 900 کلومیٹر طویل سرحد پر دکھائی نہیں دیتی۔ سرحد سے زیادہ تر تجارت غیر رسمی طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک قریبی ثقافتی اور مذہبی تعلقات سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے ہر سال بڑی تعداد میں شیعہ مسلمان زیارتوں کے لیے ایران جاتے ہیں۔ ایران سے قدرتی گیس پاکستان برآمد کرنے کے لیے پائپ لائن تعمیر کا منصوبہ امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ واشنگٹن نے جوہری پروگرام کی وجہ سے تہران پر وسیع پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس دورے میں پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی بحالی سے متعلق بھی پیش رفت کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں $7.5 ارب مالیت کے اس گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاح 2013 میں کیا گیا تھا۔ پاکستان میں توانائی بحران کے اس منصوبے کا صدر آصف علی زرداری اور صدر احمدی نژاد نے کیا تھا۔ نواز شریف، عمران خان اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن اس منصوبے کی قسمت نہ بدلی۔ جنوری 2023 میں شہباز شریف نے کمیٹی جو بنائی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ پھر شہباز شریف حکومت ہی میں گزشتہ ماہ فروری میں پاکستان کے حصے میں آنے والی 80 کلومیٹر لائن کی تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس منصوبے پر امریکہ کی جانب سے اعتراض 2013 ہی میں اٹھا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایران پر بین الاقوامی پابندیاں قرار دی گئی تھیں، اور امریکہ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ منصوبے پر کام کرتے ہوئے پاکستان کو بھی معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس منصوبے میں تاخیر نے پاکستان کو مشکل صورتحال سے دوچار کی رکھا ہے۔ اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر نہ کرنے پر بھاری جرمانے کا سامنا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کو $18 ارب ایران کو ادا کرنا پڑیں گے، لیکن ایران نے اب تک پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا۔ تہران بھی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے۔ پاکستان کے عوام کو بڑی توقعات تھیں کہ اس دورے میں گیس پائپ لائن منصوبے کی بحالی کی خوشی سننے کو ملے گی، لیکن دونوں جانب سے اس بارے میں خاموشی اختیار کی گئی۔ گو کہ صدر کے دورے سے پہلے گیس پائپ لائن منصوبے کی بڑی خبریں منظر عام پر آتی رہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت کی علاقائی، عالمی اور سرحدی صورتحال پر گہری نگاہ ہے۔ یقیناً انہوں نے اس سلسلے میں بات چیت ضرور کی ہوگی، لیکن فوری طور پر توجہ دو طرفہ تجارتی اور محفوظ سرحدی امور پر مرکوز رکھی ہے۔ انہیں معلوم ہے دشمن سیانہ ہے، وہ کہاں سے چوٹ لگا سکتا ہے، لہٰذا اس دورے کے منفی اور مثبت اثرات آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اکثر کام کی بات فسانے میں نہیں ہوا کرتی اور وہ یکدم نمودار ہوتی ہے۔